بہت سے لوگ سوشل میڈیاز پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں فلاحی کام کرنے والوں کے خلاف۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ اگر آپ فلاحی کام کر رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا اپنے فلاحی کام کو کرنے کے بعد اس کی سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر تصاویریں اتروانا کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو قرآن سے ثابت ہے کہ جب تم نیکی کام کرو تو ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تعاون کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ نہ مالی تعاون کر رہے ہیں، نہ جانی تعاون کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو بڑھوا سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں یا پھر اس کو پرچار کر سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو سکیں۔ اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، اور جو خود بھی چاہے کام کر رہا ہے اس کی بھی یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے بھائی، لوگ میری کام کو دیکھیں گے تو میرے ساتھ نیکی میرے ساتھ شامل ہوں گے یا پھر مجھے اور نیکی کی توفیق ہوگی۔ دوسری چیز ہے ریاکاری۔ بالکل، ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکاری یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ شرک معلوم ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ریاکار، وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شرک اصغر کرتا ہے، یعنی چھوٹا شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا بڑھاوا دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش، اپنی نمود و نمائش کو پیش کرنا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس غرض سے سخاوت کر رہا ہے، یعنی کہ سخی بن رہا ہے، یا اس غرض سے فلاحی کام کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میرے پاس نام و نمود ہوگا، تو یاد رکھیں آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں، اور آخرت کے دنیا میں ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فلاحی کام اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ وبال سے مراد اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی جھوٹے دعوے کر رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اب مثال میں اس کی دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہگار پہ بھی کرم کر دیتا ہے، بے شک بے شک، اور جب پکڑنے پہ آتا تو نیکیگار کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بڑا معروف واقعہ ہے یہ کہ ایک شخص جو تھا وہ گناہ گار تھا، برفیلیاں کرتا تھا، رات کو نشہ کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک وقت جب نکلا رات میں یا نشے کی حالت میں، تو راستے میں ایک آواز آئی جسے کتے کے بچے کی آواز تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ نالے کے اندر ایک کتے کا بچہ گرا پڑا ہوا ہے نجاست میں، اس کا قیمتی لباس تھا، وہ بڑا امیر۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جانور مخلوق ہے، بلکہ اس کو بچانے کے لیے کود پڑا۔ جب کود پڑا تو اسے اٹھایا۔ اب یہاں تک میں نے آپ کو بات آئی، اس شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ اب یہ بات سنیے گا، جیسے انتقال ہوتا ہے، اس دور کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں کہ موسیٰ جاؤ، میرا فلاں پیارا فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ کہاں پڑا ہوا ہے؟ امت میں یہ گناہ گار مشہور تھا، لوگوں نے کچرے دان میں ڈال دیا، اتنا گندا آدمی، اس کو تو کچرے دان میں ڈالو۔ تو اللہ نے وہی بھیجی، کیا بھیجی کہ موسیٰ آپ جائیے، میرا پیارا اس کو اچھے سے تدفین کیے تہذیب کے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول جاتے ہیں اپنی امت سے، کہتے ہیں امت ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ تو بہت گناہ گار ہے آپ ہونے کے لیے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تدفین کر دی، جب تدفین ہو گئی پھر اللہ کے پاس کوئی کلام کرتے، کلیم اللہ تھے، اللہ کے پاس کہ مولا تیرا حکم تھا، میں نے مانا، لیکن مولا میرے امت میں مشہور ہے یہ بہت خطا کار تھا، اس نے کون سی ایسی نیکی کر دی؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ کو آدھا واقعہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے نکالا اور محفوظ جگہ پہ اس کتے کے بچے کو رکھ دیا۔ فرمایا کہ موسیٰ، کتا بھی میری مخلوق ہے، وہ انسان بھی میری مخلوق ہے۔ وہ کتا میری مخلوق، انسان میری مخلوق، وہ انسان ہو کر مخلوق پر رحم کرے، کیونکہ میں خالق ہو کر اس پر رحم نہ کروں۔ بالکل محسن بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا ریاکاری، اب یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ شخص دکھاوا کر رہا ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پروپیگنڈا کے یا لوگوں کو مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا مناسب الفاظ ہوگا کہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے غیر مقامی والی بات کی کہ بھائی کھانا کھلا رہے ہو تو اس کو کیوں کھلا رہے ہو، یا یہ بیگر مافیا ہیں، یہ تو چور ہیں، اس طرح کی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ دیکھیں شہری میں بات یہ دیکھیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اخلاص آپ کے دل میں ہر جگہ یہ دیکھیں، یاد رکھیے گا جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تو سب نے نہیں مانا۔ یہ ہیومن سائیکلوجی، نفسیات ہے، ہر کوئی نہیں مانے گا۔ مانے گا وہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے، اور پہلی بات جس نے یقین کرنا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھو، سب پورا خاندان جمع تھا، لیکن ہر ایک نے نہیں پڑھا، یا پوری انسانیت نے اسلام قبول نہیں کرے۔ اسی طرح نیکی کی جب آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو اچھا کہے گا، کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا اخلاص کیسا ہے۔ میں پھر آپ سے بات کروں گا، یہ حدیث میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول نے، اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ کیوں مسکراتا ہے؟ فرمایا ایک بندے کا میں بھلا کرنا نہیں چاہتا، پوری کائنات اگر اس کا بھلا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، پھر اللہ مسکراتا ہے۔ فرماتا ہے ایک بندے کا میں بھلا کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات اس کا برا کرنا چاہتی، تو برائی کیسے کر لے گی؟ تو بات یہ ہے کہ جب رب چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو
تو کائنات چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی آپ کو برا سمجھے نہ سمجھے، رب کا آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے نا.